الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به في حديثه القدسي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا نام اور اپنا پیغام پہنچانے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اس وقت بہت مبارک دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کا ایک عظیم مہمان بہت ہی احترام والا مہینہ آ رہا ہے۔ فضیل تابی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے 6 مہینہ پہلے رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے، روحانی آنکھ، جس کے ذریعے ہم رمضان کی روحانیت کو، اس کی برکات کو، رحمتوں کو، اللہ کے انعامات اور احسانات کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں ہم۔ ایک حدیث پاک میں 2 صحابہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عبادات میں بہت آگے پیش تہجد، اوابین، یہ وہ کئی قسم کی عبادتیں۔ دوسرے ایک صاحب تھے، وہ ذرا عبادات، نفل عبادتوں میں کمزور واقع ہوئے تھے۔ وہ جو زیادہ عبادات کرتے تھے ان کی موت پہلے واقع ہوئی، اور کم عبادات والے کی بعد میں موت واقع ہوئی۔ دیکھا تو وہ جن کی عبادتیں زیادہ تھی ان کا درجہ نیچے تھا، اور یہ جن کی کم تھی ان کا درجہ اوپر تھا۔ پوچھا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے ایک رمضان زیادہ نہیں پایا ہے؟ یہ زیادہ رمضان پانے کی برکت ہے۔ حقیقت میں رمضان ایسا ہی مہینہ ہے۔ رمضان ہماری گاڑی کی سروس کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم دنیا میں، کاروبار میں، مادیت میں چلتے رہے، کیا کیا میل کچیل آیا ہوگا، کیا کیا گناہ اس میں ہوئے ہوں گے، کمائی میں، معاشرت میں، معاملات میں، لین دین میں۔ یہ سارے گناہوں کی یہ سروس کا مہینہ ہے۔ جیسے لمیٹڈ کلومیٹر کے بعد گاڑی کی سروس کرانی ہوتی ہے، تو ہر 11 مہینے کے بعد اللہ نے ایک مہینہ دیا گاڑی کی سروس کے لیے۔ جیسے 4-5 گھنٹے کے بعد نماز آتی ہے، وہ 4-5 گھنٹے کے گناہوں کی سروس کے لیے، اس کو دھونے کے لیے 4-5 گھنٹے کے بعد اللہ پاک ہمیں یہ نماز عطا فرماتے ہیں۔ 11 مہینے کے بعد اللہ پاک رمضان عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم، بدن، باڈی، اور دوسری اس کی روح ہے، سول، آتما جس کو کہتے ہیں، روح۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔
جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا، زمین سے بنایا، آگ پانی مٹی ہوا یہ نیچے کی چیزوں سے بنایا۔ جسم کو اللہ نے زمین سے بنایا، جسم کی ضرورتیں اللہ نے زمین سے پوری فرمائی۔ ہمارا کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان فرنیچر کپڑے لتے جتنی چیزیں ہیں، انسان کی جتنی ضرورت ہے وہ سب کی سب زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ سبزی ترکاریاں ہو، اناج غلے ہو، اور گھر میں برتنے کی چھوٹی موٹی چیز، وہ ساری چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی۔ ایک دوسری چیز اللہ پاک نے ہمیں روح عطا فرمائی ہے، وہ روح آسمانی ہے۔ قل الروح من امر ربی، الروح من امر ربی، روح آسمانی چیز ہے۔ 4 مہینہ ماں کے پیٹ میں بچے کے 4 مہینے ہوتے ہیں، اس وقت روح پھونکی جاتی ہے، آسمان سے فرشتہ آ کر روح پھونکتا ہے، اللہ کے امر سے روح ڈالی جاتی ہے۔ روح آسمانی ہے، روح کی ضرورتیں اللہ نے آسمان سے پوری فرمائی۔ روح کی غذا اور روح کا کھانا پینا یہ اللہ نے آسمان سے غیبی طور پر اس کا نظام فرمایا۔ یہ جتنی شریعت ہے، جتنے احکام ہیں، آسمانی احکام، شریعت مقدسہ، جتنے اللہ رسول کے احکام ہیں وہ سب کے سب ہماری روح کی غذا ہے، روح کی خوراک ہے۔ جسم کو، باڈی کو اگر غذا کم ملے، خوراک کم ملے، وہ کمزور ہو جائے گی۔ کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ ارے آنکھ کھولو، آنکھ کیوں بند کی ہے؟ تو کہا کہ ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ کبھی کوئی دعوت ہوتی ہے، دعوت میں آدھا گھنٹہ اگر لیٹ ہو جاتا ہے معاملہ کھانے پینے کا، کہیں ولیمے میں گئے آدھا گھنٹہ لیٹ کا اعلان ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں، کھڑا نہیں رہا جاتا۔ تھوڑی غذا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو آدمی کے بدن کے اوپر ویکنیس، کمزوری، اس کے آثار۔ تو ہماری روح کو اگر غذا نہیں ملے گی تو ظاہری بات ہے روح میں بھی کمزوری آ جائے گی۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا، اس کو دعاؤں میں طبیعت نہیں لگتی، نیک لوگوں کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ روح کمزور ہو چکی ہے۔ تو روح بھی جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے یہ اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی روح کو، روحانیت کو، اندرونی طاقت کو، ایمان و یقین کو، اس کے گراف کو ذرا اونچا کریں، ڈیولپ کریں۔ 11 مہینے تک ہمارا روحانیت کا گراف، ایمان و یقین، ہمارا توکل، خشیت، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، یہ چیزوں میں کمی آ چکی ہے۔ دنیا میں کاش کوئی ایسی لیبورٹری ہوتی، جسم کی لیبورٹریاں ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، اگر روح کی کوئی لیبورٹری ہوتی، کوئی لیب ہوتا، چیک اپ کرواتے تو پتا چلتا کہ 11 مہینے میں میرا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا کمزور ہو چکا ہے، میرا اللہ کی ذات پر توکل کتنا کم ہو چکا ہے، میری محبت الہی، محبت نبوی میں کتنی کمزوری اور کمی واقع ہو چکی ہے۔ کوئی ایسی لیبورٹری ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ کیا کیا کمزوریاں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تلافی کے لیے، ریکوری کے لیے اللہ پاک نے یہ ہمیں مہینہ عطا فرمایا۔ 11 مہینے میں جو روحانیت نیچے جا چکی ہے، اس کا پارا اور اس کا فگر جو نیچے چلا گیا، اس کا گراف، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا روزوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، روزوں کا ظاہر 3 چیزوں کو چھوڑنا ہے، کھانا پینا اور اپنی خواہش کو چھوڑنا، یہ تو ظاہر ہے، لیکن روزے کا باطن، اس کا جو اصل مقصود ہے وہ حرام سے حلال کی طرف لانا۔ بس ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں، رمضان اور روزوں کا مقصد حرام سے حلال کی طرف لانا ہے۔
حلال چیزوں کو روک دیا، کھانا پینا عورت اس سے روک دیا، حلال چیزوں کو جب حرام کر دیا روزوں میں، تو پھر جو چیزیں حرام ہیں اس کو تو کتنا اس سے دور ہونا چاہیے ہمیں. تو رمضان کا حاصل گجراتی میں یہ کہا جائے گا، حرام سے حلال کی طرف لانا ہے. یہ سب سے بڑا مقصد روزوں کا یہ ہے. کیسے روزوں کے ذریعے آدمی حرام سے حلال کی طرف کیسے آئے گا؟ روزوں کا مقصد تقوی بتلایا. تقوی، اللہ کا خوف. میرے بھائیو، تقوی اور اللہ کا خوف، یہی ایک چیز دنیا میں ایسی ہے جو گناہوں سے بچا سکتی ہے. دنیا کی کورٹ کچہریاں، قانون، پولیس، کیمرے، ٹیکنالوجی، جتنا کچھ ہے، کورٹ کچہری، وہ سب کی سب فیل ہے، ناکام ہے. گناہوں کے روکنے میں، کرائم کو روکنے میں یہ ساری چیزیں فیل ہو رہی ہے. نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اس کو فیل کرنے والی ٹیکنالوجی چور قسم کے لوگ دوسرے دن لے آتے ہیں. کورٹ کچہری گناہوں سے روکنے میں کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ قانون 2 پیسوں میں بک جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں 2 پیسوں میں قانون بک جاتا ہے. قانون تو گدھے کی مثال ہے. گدھے کو ادھر چلانا ہو تو ایک مارو تو ادھر چلے گا، ایک ڈنڈا مارو تو ادھر جائے گا. قانون کا بھی یہی حال ہے. تو قانون، کورٹ کچہری، پولیس، کیمرے، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں فیل ہے. گناہوں سے اگر بچانے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کا خوف، تقوی. تقوی کے معنی بچنا، بس یہی ایک چیز کارگر ہے. اس لیے کہ جنگل میں کون سی ٹیکنالوجی ہوگی تو پھر آدمی وہاں گناہ کرے گا. بند کمرے میں، رات کی تاریکی اور اندھیری میں کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی ہے، وہاں کون روکے گا؟ ڈی آئی جی کو، ڈی ایس پی کو کون گناہوں سے روکے گا؟ وہ تو کہے گا میرے اوپر کوئی نہیں ہے. اس کو اگر گناہوں سے روک سکتا ہے تو فقط اللہ کا خوف. جنگل میں، بند دروازوں میں اگر گناہوں سے کوئی روک سکتا ہے تو اللہ کا خوف. روزوں کے ذریعے یہ طاقت پیدا کروائی جا رہی ہے. دیکھیے، ایک ہے نماز. نماز میں آدمی 10 منٹ کی 4 رکعت پڑھتا ہے، اس میں کبھی 2 منٹ اس کو دل و دماغ میں اللہ کی حاضری اور دھیان ہوتا ہے، کسی کو 3 منٹ، کسی کو 4 منٹ. بڑی مشکل سے پوری مسجد میں 10% لوگ ایسے نہیں ہوتے جن کو پوری نماز میں دل و دماغ کی حاضری ہو. اکثر جہاں سے آئے وہیں چلے جاتے ہیں، کھوکھلی نمازیں ہو جاتی ہے. میری ایک عاجزانہ درخواست ہے اس مسجد سے، مجھے امید ہے حضرت مولانا کی شخصیت یہاں پر ہے، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ایک تو جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھے. انشاءاللہ 15 دن میں، 1 مہینے میں یقینی طور پر سیکھ جائیں گے. کوشش کریں. اگر نہیں سیکھ پائے، ہمارا شمار طالب علموں میں ہوگا. موت آ گئی تو طالب علمی کی موت ہوگی. قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں. جو پڑھنا جانتے ہیں لیکن تجوید کے اعتبار سے بہت کمی ہوگی. گاڑی گیریج میں لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کام ہے، تو کبھی لائیے گیریج میں مولانا کے پاس تو پتہ چلے گا کیا کیا کمی ہے. تو میری عاجزانہ درخواست ہے، اس کو بیان نہ سمجھے، میرا درد دل، میں اپنا ایک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ رمضان میں ہماری مسجد میں ایسے حلقے ہونے چاہیے، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے، تصحیح کے، تجوید کے. تجوید کا حلقہ ہو، تفسیر کا حلقہ ہو، نماز سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں. ہم اپنا رکوع ٹھیک کریں، اپنی نماز ٹھیک کریں. تو نماز میں 2-3 منٹ کے لیے دل و دماغ کی حاضری ہوتی ہے. باقی دوسری کئی عبادتوں ہیں، اس میں بھی آدمی غائب ہوتا ہے دل و دماغ کی حاضری میں. لیکن روزے میں 15 گھنٹے کا روزہ ہے، 1 منٹ کے لیے بھی دل و دماغ سے اللہ کا دھیان ختم نہیں ہوتا. کبھی بھی پانی پیش کرو، کہے گا میرا روزہ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں. بند کمرے میں، باتھ روم میں 1,00,000 میں سے 1 مسلمان بھی ایسا نہیں نکلتا جو وہاں پر پانی پی لیتا ہو. چپکے پانی پینے والے 1,00,000 میں 1 بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ کا استحضار ہے، اللہ کا دھیان ہے. یہ روزہ اللہ کا دھیان پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا دھیان، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا کیمرہ، بس یہ آدمی کو آئندہ گناہوں سے بچائے گا.
روزوں کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا استحضار پیدا کریں۔ رمضان کے بعد بھی جب کوئی حرام کا موقع آ جائے تو آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ سودی جیسے پانی پیتے ہوئے آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو جھوٹ بولتے وقت آدمی مسلمان یہ سوچے کہ میرا ایک دوسرا روزہ ہے اسلام کا۔ رمضان کا روزہ پورا ہو گیا لیکن اسلام کا روزہ موت تک کا ہے میرا۔ رمضان کا روزہ کھانے پینے سے روکتا ہے، اسلام کا روزہ جھوٹ سے روکتا ہے، چیٹنگ سے روکتا ہے، ظلم کرنے سے روکتا ہے، بہن کی میراث دبانے سے روکتا ہے، ہر چیز سے روکتا ہے۔ تقویٰ، جس آدمی میں تقویٰ ہوا کرتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جس میں تقویٰ ہوگا وہ گھر کا دروازہ زور سے بند نہیں کرے گا، چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کا خیال رکھے گا۔ جس میں تقویٰ ہوگا وہ راستے کے اوپر نہیں تھوکے گا۔ تقویٰ ہوگا وہ آدمی غلط جگہ پر گاڑی پارک نہیں کرے گا۔ دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، تقویٰ اس کو روکے گا، زور سے ہارن نہیں بجائے گا تقوی والا۔ کیوں؟ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی برہا ہوتا ہے، بیچارے چونک جاتے ہیں اچانک زور کی آواز، یہ سب چیزیں تقویٰ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب تسبیح پڑھنا، تہجد پڑھنا، جبہ کبا پہننا، اس کا نام تقویٰ نہ، ایسا نہیں ہے۔ تقوی کا تعلق 24 گھنٹے کی زندگی سے ہے اور تقوی کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ یہ فقط علماء یا کوئی بڑے بزرگ اور مشائخ اور شیخ لوگوں کا کام نہیں، یہ سب کا کام ہے، سب کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے روزے دیے ہیں۔ تو روزوں کے ذریعے سے اللہ کا استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان پیدا کروایا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، پھر یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ روزہ میرے لیے ہے یہ کیوں فرمایا؟ اصل بات یہ ہے اللہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ نماز میں آدمی، چھوٹا آدمی بڑے کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، بڑے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کر آدمی کھڑا ہوتا ہے بڑے کے سامنے۔ تو اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ کو کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ اللہ پاک نہیں دیتے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والا 2.5% دیتا ہے اور 97.97 2.5 اور اس کے اوپر ہاف، سارا 97% تو اپنے پاس رکھتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ 2.5% دے اور باقی کو اپنی ضرورت کے لیے رکھے۔ اللہ پاک زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اللہ حج بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ حج میں طواف کرنا ہوتا ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے گھر کا چکر مارتا ہے۔ اللہ تو سب سے بڑے ہیں لیکن اللہ پاک کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اللہ کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ روزوں کی جو صفات ہے وہ اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اسی لیے ساری عبادتوں کا اجر و ثواب فکس ہے، اس عبادت پر اتنا ثواب، فلاں پر اتنا ثواب۔ روزے کے بارے میں فرمایا کہ انا اجزی بھی، میں دوں گا، متعین نہیں فرمایا۔ مانگو، تمہارے اندر مانگنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ آخر میں 2 منٹ زیادہ لے لوں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں پہلے نمبر پر گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، سب سے بڑا کام یہ۔ اگر آپ ایک بھی زیادہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں، عشاء بعد سو جائیے تراویح کے بعد، لیکن گناہ نہ کریں۔ میرے بھائیوں، عشاء کے بعد لمبی لمبی مجلسیں اور نیٹ میں مشغول رہنا، ٹیکنالوجی کے پیچھے، جیسے رمضان کے علاوہ میں ٹیکنالوجی کے پیچھے لگتے تھے، رمضان میں بھی ہم اسی میں لگیں گے، بے حیائی اور فاحشات اور کیا کیا چیزیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے جناب نبی پاک علیہ السلام نے آمین فرمائی تھی، جبریل نے بددعا فرمائی تھی، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی نہ کر سکے تو وہ آدمی ہلاک ہو۔ ایسے آدمی کی ہلاکت، اللہ ہماری اس ہلاکت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر تلاوتوں کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو روزانہ ایک دور کرتے ہیں، رمضان میں نہیں، خارج رمضان، آؤٹ آف رمضان میں۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا کوساری میں اس سال، 5374 دور انہوں نے کیے تھے، روزانہ ایک دور، رمضان میں روزانہ 2 دور۔ میں چاہتا ہوں، میری درخواست ہے یہاں کوئی ایک آدمی ایسا نکل آئے انشاءاللہ رمضان میں ایک دور کرنے والے، رمضان میں روزانہ
10 پارے پڑھنے والے 5-7 آدمی ہونے چاہیے، 5 پڑھنے والے 10-15 آدمی ہونے چاہیے، اور 3 پارے پڑھنے والا تو ایک ہر مصلی یہاں کا 3 پارا پڑھے۔ اسی طرح روزانہ ہماری دعا کی مقدار آدھے گھنٹے کی دعا کی مقدار ہو، ہر نماز میں 5 منٹ کی دعا کرو، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، تلاوت بھی نماز سے پہلے، نماز کے بعد۔ ماحول بناؤ، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دوسروں کو شوق پیدا ہوگا۔ اسی طرح روزانہ صدقہ، ہر روز صدقے کی ایک مقدار جتنی اللہ توفیق دے، روزانہ ہر نماز میں تھوڑا صدقہ، 5 روپے، 10 روپے، 50، اللہ نے جس کو جتنی سکت دی ہو تو ہم صدقے کی مقدار کو بھی بڑھائیں۔ الحمدللہ فقط ایک رمضان المبارک میں قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہوتی ہے، دنیا کی دوسری مذہبی کتابوں کی پوری لائف ٹائم قیامت تک میں اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا ایک ماہ مبارک میں پڑھا جاتا ہے۔ اتنی چیریٹی اور صدقہ اور خیرات ایک مہینے میں ہوتی ہے، دنیا کی دوسری قوموں کی خیرات ایک طرف۔ الحمدللہ تو میری عاجزانہ درخواست ہے اس ماہ مبارک کو ہم تبدیلی کا مہینہ بنائیں، اپنی ذات میں تبدیلی لائیں، ورنہ 40 رمضان، کسی کے 50 رمضان گزر چکے لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ہم نے نیت نہیں کی۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ سال ہم اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ سبھی حضرات کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔